السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا رحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک، صلو علیہ وآلہ، پڑھئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان، شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت باعظمت محفل میلاد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا، ذکر کی محفل میں بیٹھنا، نعت و منقبت پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حدیث طیبہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کی روشنی میں کچھ دیر کی گفتگو کریں گے۔ بلا تمہید آئیے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ محبت نبی کی اصل زندگی ہے، محبت نبی کی اصل زندگی ہے، عبادت یہی ہے یہی بندگی ہے، عبادت یہی ہے یہی بندگی ہے، محبت نبی کی اصل زندگی ہے، عبادت یہی ہے یہی بندگی ہے، اور نہ ذکر نبی جس نے شامل کیا ہو، نہ ذکر نبی جس میں شامل کیا ہو، نہ وہ ہے عبادت نہ وہ بندگی ہے، نہ وہ ہے عبادت نہ وہ بندگی ہے، نہ وہ ہے عبادت نہ وہ بندگی ہے۔ اور کروں ناز قسمت پہ جتنا بھی کم ہے، کروں ناز قسمت پہ جتنا بھی کم ہے، بنایا خدا نے مجھے قادری ہے، بنایا خدا نے مجھے قادری ہے۔ کروں ناز قسمت پہ جتنا بھی کم ہے، بنایا خدا نے مجھے قادری ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک حدیث پاک کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کو روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں یعنی محمد اللہ کا رسول تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، تمہارے بچوں سے زیادہ، تمہارے والدین سے زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بخاری شریف میں اس حدیث کو شامل کیا۔ حضرت امام مسلم نے مسلم شریف میں اس حدیث پاک کو شامل کیا، اور بلکہ سیاست کی 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ہر کتاب میں اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک کون ہیں؟ آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ ایسے صحابی رسول ہیں کہ بچپن میں ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تحفے پیش کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، اکیلی والدہ ہے، اب یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال سے بھی کم عمر ہے، 7 یا 8 سال کی عمر ہوگی۔ آپ کی والدہ محترمہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیارے رسول، مدینے کے عمراء نے آپ کو بیش قیمتی تحفے پیش کیے ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اگر آپ اس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو نہ ہی صرف اپنی خدمت میں قبول کیا بلکہ آپ کے لیے دعا فرمائی، اور ایسی دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انس بن مالک کی ماں، میں تیرے بچے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب اولادوں سے نوازے، اس کے باغات میں جو اس کے والد نے میراث میں چھوڑے اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور پورے مدینے میں تمام باغات میں ایک مرتبہ پھل آتے تھے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی، اس دعا کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں اور 80 بیٹوں سے نوازا۔ محترم سامعین و حاضرین، اسی صحابی رسول نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ تمہارے لیے محبوب نہ ہو جائے، تمہارے والدین سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ۔ گویا کہ یہ حدیث پاک محبت پر دلالت کرتی ہے۔ اب محبت ہوتی کیا ہے اور محبت کہتے کس کو ہے، اور حضور کی محبت کیا ہے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات پر عمل کرتا ہے۔ صرف دعویٰ کر لینا، محبت کے گن گا لینا محبت نہیں ہوتی،
بلکہ اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کیا جائے تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ ہم نے اعلان محبت رسول کا کیا، اب محبت رسول کی قدر و منزلت کیا ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ہوتا ہے اور انسان پر انسانیت کا اطلاق جب ہوتا ہے جب اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر روح موجود نہ ہو تو پھر اس پر انسانیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اگر روح موجود ہے تو انسان کہا جائے گا، اور اگر روح موجود نہیں ہے تو پھر اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر یادداشت کے لیے لوگ تصویریں بنا دیتے ہیں، کہیں کسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، کہیں کسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو مجسمہ کہتے ہیں اردو لغات میں۔ آپ گھنٹہ گھر پر جائیں گے، شکیل بدایونی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا، اس کو فقط مجسمہ کہا جائے گا۔ اب اس مجسمے کو مجسمہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ جب تک روح موجود تھی، جب تک اس کو مجسمہ نہیں کہا گیا، جب تک اس کو انسان کہا گیا۔ اب روح نکل گئی، اب تصویر بنا کے لٹکا دی گئی تو صرف مجسمہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک پھول ہوتا ہے، اور پھول کی روح کیا ہوتی ہے؟ پھول کی روح خوشبو ہوتی ہے۔ آپ کہیں باغات میں جائیں، آپ نے کسی گلاب کے پھول کو توڑا تو جب تک اس پھول کے اندر خوشبو موجود رہے گی، جب تک وہ پھول انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ مرجھا جاتا ہے، اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کے اندر خوشبو تھی، اس کی روح موجود تھی، جب تک اس کی عزت تھی، جب تک اس کا وقار تھا، جب تک اس کا مقام تھا، لیکن اب اس کے اندر روح موجود نہیں رہی ہے۔ اب اس کے اندر جب روح نہیں ہے تو پھر اس کا مقام نہیں ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے۔ جب پھول سوکھ جاتے ہیں، لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جب تک ان میں خوشبو رہتی ہے لوگ اپنے آپ کو کہیں تکالوں میں اس پھول کو سجاتے ہیں، کہیں اونچی جگہ پر پھول کو رکھتے ہیں، لیکن جب وہ پھول سوکھ جاتا ہے، جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، جب اس کے اندر کی روح خشک ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس پھول کو کہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موتی ہوتا ہے، اس موتی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ ہزاروں پوائنٹ میں ہوتی ہے، لیکن ہم بازار سے اسی کے مثل ایک موتی لے کر آئیں گے تو اس موتی کی بازار والے موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ 100 روپے ہوگی، 200 روپے ہوگی، لیکن وہی موتی جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، اس موتی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر آب ہوتی ہے۔ جب تک موتی کے اندر آب ہوگی اس کی قیمت ہزاروں پوائنٹ میں ہوگی، لیکن جب اس کے اندر سے آب ختم ہو گئی اور وہ بازاروں موتی بن گیا تو پھر اس بازاروں موتی کی قیمت صرف 100 روپے ہے، 200 روپے ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اسی طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان تمام نیک اعمال میں محبت رسول جب تک موجود نہیں ہوگی اللہ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ محبت رسول تمام اعمال کی روح ہے۔ جب تک محبت رسول ہے اللہ کی بارگاہ میں اعمال قابل قبول ہے، اور جب روح نکال دی گئی مصطفیٰ کی محبت کو الگ رکھ کر اگر کوئی 1000 نمازیں بھی پڑھتا رہے تو اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ یاد کریں، غور کریں، 6000 کروڑ سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، آسمان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہ بچی جہاں عزازیل نے سجدہ ادا کیا ہو، زمین پر کوئی جگہ کوئی مقام ایسا نہ بچا جہاں ابلیس نے سجدہ ادا کیا ہو، لیکن ایک ادنا سے نبی جس کو حضرت آدم کے
اس کے منہ پر مار دیا، گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا۔ مطلب سامعین و حاضرین، تو بات یہاں تو اللہ کے محبوب کی ہے، بات یہاں تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، اللہ کا وہ رسول، اگر اللہ جس کی بات قرآن میں کرے تو کہیں وہ دعا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی زلفوں کی بات کرتا ہے تو ما ساکل بشر کہتا ہے، اللہ رب العزت اگر اپنے محبوب کو کہیں پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں اپنے رب کو، اپنے محبوب کو رب تعالیٰ کسی نام سے پکارتا ہے، کہیں کسی نام سے پکارتا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا اے محمد۔ مطلب سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت بھی جب اپنے محبوب کو پکارے تو تعظیمی ناموں سے پکارے۔ پھر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ایک طرف رکھ کر کہیں کہ ہم تمام اعمال میں کامیاب ہیں، تو کسی طریقے سے کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، کیونکہ محبت رسول تمام اعمال کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ مطلب سامعین و حاضرین، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں محبوب کبھی مکے کی گلیوں میں ہے تو کبھی اونٹ محبت کر رہا ہے، کبھی پہاڑ محبت کرتا ہے اور اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ کہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر آتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے اپنی شاخوں کو جھکاتا ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اس وقت آج کی مسجد نبوی نہیں تھی، وہ پرانے زمانے کی مسجد نبوی۔ اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کی ایک سوکھے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ آپ کا یہ خادمہ تھی، اس کا ایک خادم بڑھئی تھا، نجار تھا، اس نے حکم دیا اپنے خادم کو کہ ایک منبر بنایا جائے۔ جب منبر بنا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، اللہ کے رسول نے اس منبر کو قبول فرما لیا، اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہی منبر رکھا ہوا ہے جو پیارے آقا کی خادمہ نے اپنے بڑھئی سے بنوا کر آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ جب وہ منبر رکھ دیا گیا، جمعے کا دن آیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بہترین منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے، جیسا آپ سامنے دیکھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس خشک تنے کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ گویا کہ وہ خشک تنا رو رہا ہو، وہ چیخ رہا ہو، وہ پکار رہا ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس خشک تنے کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سے چپکا لیا۔ جیسے ہی پیارے آقا نے اس خشک تنے کو اپنے سے چپکایا، وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے کہ ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اگر گود لے لے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خشک تنے سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا میں ہرا بھرا درخت بنا دوں، یا تو چاہتا ہے کہ تو کل قیامت کے دن جنت کا درخت بن جائے۔ محترم سامعین و حاضرین، آقا اس سے فرماتے گئے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا
اور صحابہ کرام نے اس خشک تنے کو زمین کے اندر دفن کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس خشک تنے کو زمین میں دفن کرنا، مورخین لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہی خشک تنا جس پر پیارے آقا نے ٹیک لگائی تھی، خطبہ دیا تھا، کل قیامت کے دن وہی خشک تنا جنت کا ہرا بھرا درخت ہوگا. تو پیارے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ پیارے آقا کی ذات سے جنگلی جانور بھی محبت کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں کے سوا ہر مخلوق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت رکھتی ہے. محترم سامعین و حاضرین، ایک انسان ہی ہے جو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہیں کرتا. انسان کے سوا تمام مخلوق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر رہی ہے. ہم نے کبھی جنگلی اونٹ کو دیکھا پیارے آقا کی بارگاہ میں کس طریقے سے اونٹنی روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے. ہم نے کبھی پہاڑوں کو روتے ہوئے دیکھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد پہاڑ نے اپنی محبت کو ظاہر کیا. محترم سامعین و حاضرین، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی ہے. ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر آپ سے محبت کرنا چاہیے، آپ سے عقیدت رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.